بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال إمام السجاد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا حاسن كلامنا تتبعونا صلوات محمد وعلى محترم سامعین کرام بزرگان عزیز برادران معزز، آج کی جو مناسبت ہے، آج کی جو تاریخ ہے، بڑی غمناک تاریخ ہے، کیونکہ اس امام کی شہادت کا روز ہے کہ جس نے پوری زندگی مشن حسینی کو آگے بڑھایا ہے، روح حسینی کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے اتارا اور اتارنے کے بعد اسے پیادہ کیا ہے دنیا میں۔ ہم صرف امام کو مظلوم، بیمار، لاچار، بےکس ان ساری چیزوں میں محدود کر دیتے ہیں، جبکہ اگر امام کی زندگی آپ دیکھیں تو امام کربلا کے بعد پھر وہ امام جو مسلسل بیمار ہیں، مسلسل غش میں ہیں، لیکن جب پورا سب کچھ امام کے حوالے کر دیا امام حسین نے، اب امام اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مشن حسینی کو بعد حسین لے کر کے چل رہے ہیں۔ کس طریقے سے آپ کوفے میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے ابن زیاد کو للکارا، پھر اس کے بعد شام میں دیکھ لیجئے دربار یزید میں آ کر کے کس طریقے سے یزید کو للکارا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی قیدی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حاکم کسی قیدی سے بات کر رہا ہو۔ یعنی اس طریقے سے امام نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ امام اب سمجھ گئے کہ کربلا کے بعد، حسین کے بعد اب امام جو ہے وہ سید سجاد ہے، اب حسین کا بیٹا سب کچھ ہے، لہٰذا اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے امام نے کس طریقے سے سارے کاموں کو انجام دیا ہے۔ ہم چند چیزوں میں امام کو محدود کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام نے صرف دعا، امام کی زندگی میں صرف اور صرف سجدہ تھا، امام کی زندگی میں صرف اور صرف دعا تھی، لہٰذا ان ساری چیزوں میں آپ امام کو محدود نہ کریں، بلکہ امام نے قرآن کی ساری تفسیروں کو دعاؤں میں بیان کیا ہے۔ جو کہ حالات کو مد نظر امام جو ہوتا ہے وہ نبض کائنات پہ نگاہ رکھتا ہے، سارے تقاضے کو سمجھتا ہے،
لہٰذا امام ہر لمحہ جو قدم رکھ رہے ہیں، ہر قدم جو اپنے آپ کو اس دنیا میں آگے بڑھا رہے ہیں، اس راستے میں آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں امام کے مد نظر ہے کس طریقے سے تشیع اور عالمی انسانیت میں اپنے پیغام کو پہنچانا ہے اور کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے دربار یزید میں جناب زینب، جناب سید سجاد کے سارے خطبوں میں یہ ملتا ہے کہ یزید تو یہ سوچتا ہے کہ ہمیں تو گھیر کر کے کربلا تک لایا ہے، بلکہ نہیں، جو پورے خطبے میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے للکار کے یزید کو اس کے دربار میں، اے یزید، اے یا یزید، سن یزید، بول یزید، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جس جگہ پر یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا ہے، امیر المومنین کہا جا رہا ہے، ان سارے القابات سے نوازا جا رہا ہے، اس دربار میں قیدی اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے یزید، سن یزید، اے یا یزید، یا یزیدو، ہاں، اس طریقے سے کوئی امام الکلام ہی کلام کر سکتا ہے، کوئی امام ہی اس طریقے سے کلام کر سکتا ہے، کوئی اور کلام نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ سوچ رہا ہے یزید کہ تو ہمیں کربلا تک گھیر کر کے لایا ہے، بلکہ یہ تو غلط سوچ رہا ہے، بلکہ ہم تجھے کربلا تک گھیر کر کے لے کر کے آئے ہیں، یہ تیرا سوچنا غلط ہے، اور ایسی ضرب ہم نے تجھے کربلا میں لگائی ہے کہ 2 ضرب دنیا بھول نہیں سکتی ہے۔ خندق میں میرے بابا نے، میرے دادا نے عمر ابن عبدود پہ چلائی تھی، ایک کربلا میں میں نے یزید کے اوپر چلائی ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ پورا پیغام، یہ مشن حسینی امام سجاد علیہ السلام اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کس طریقے سے امام کا جملہ، امام نے ہمیں، آپ دیکھ لیجیے معیار انسانیت کو امام نے کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ امام کی آپ پوری دعاؤں میں، پورے آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے انسانیت اور حقائق انسانیت کو بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے الہی اور ربوبیت اور بندگی کے سسٹم کو بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی جینا ہے، طریقہ اس کی روش امام بیان فرما رہے ہیں۔ آپ پوری صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، صرف دعاؤں میں آپ ہمارے یہاں مفہوم دعا غلط لے لیا گیا، ہم نے صرف دعا کو تقاضا سمجھا ہے۔ جب بھی ہم آتے ہیں نماز میں آنے کے بعد ہم کس طریقے سے پروردگار سے، ایسا لگتا ہے کہ آرڈر کر رہے ہیں پروردگار کو، پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار یہ دے دے۔ وہ حقارت، وہ حقیر، وہ مسکین، وہ ذلیل، وہ ناتوان، وہ محتاج، وہ احتیاج اس بندے کے اندر پائی نہیں جا رہی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تب جا کر کے کہیں ربوبیت سے بندگی کا تار جڑتا ہے، کیونکہ اگر فقیری نہیں ہوگی، اگر مسکین ہو کر کے فقیرانہ انداز میں، محتاج احتیاج والے انداز میں اگر پروردگار سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تب جا کر کے کہیں دعا کا مفہوم پورا ہوتا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف دعا کو تقاضے میں تولا ہے، ہم صرف کہتے ہیں پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، آرڈر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کو بیٹھا رکھا ہے۔ لہذا مفہوم جو دعا کا ہے وہ ختم ہو گیا ہمارے یہاں سے، ہم دعا نہیں تقاضا کرتے ہیں، ہمارے ہاں کہیں پہ وجود میں لگتا ہی نہیں کہ ہم پروردگار سے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن لہذا امام جب دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کس طریقے سے امام دعا کر رہے ہیں۔ آپ پورے صحیفہ سجادیہ میں دیکھیے کس طریقے سے تفسیر بیان کی ہے، پوری دنیا کے سسٹم کو امام نے بیان کیا ہے۔ عجیب و غریب ہے، امام نے کہا انسانیت کا معیار، انسانیت کہتے کس کو، اس چیز کو بیان کیا۔ امام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو انسان بننا تو شکران نعمت کرو، یعنی شکر پروردگار کرو گے تو کہیں نہ کہیں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا پروردگار۔ قرآن میں خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکران نعمت کرو گے تو انسان بنو گے، اور کفران نعمت کرو گے تو حیوان بن جاؤ گے۔ یعنی انسانیت اور جانور کے معیار کو امام نے بیان کیا ہے، یعنی انسانیت بن کر کے انسانیت کو وجود میں اتارو تو صحیح، یعنی شکران نعمت کرو تو صحیح، اللہ کی ان تمام نعمت کا شکریہ کرو گے تو تم انسان بنو گے، اور اگر شکران نعمت نہیں کیا تو پھر حیوان بنو گے۔ لہٰذا حیوانیت کے بھی معیار کو امام بیان کر رہے ہیں، اور شکران نعمت جو شکر کرنا ہے نعمت کا اس کو بھی، اس پیمانے کو بھی امام بیان کر رہے ہیں کس طریقے سے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے شکر کر رہے ہیں پروردگار کا اور کتنا کفر کر رہے ہیں، کفران نعمت کتنا کر رہے ہیں پروردگار۔ آپ دیکھ لیجیے، مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں، ایک شخص ہے، ایک انجینئر ہے جو بلڈنگ پہ کام کر رہا ہے، اور نیچے جو ایک مزدور، وہ نیچے مزدور کام کر رہا ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، انجینئر کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے آواز لگائی اوپر سے کہ سرکار، جو مزدور نیچے کام کر رہا ہے 3-4 فلور اوپر وہ انجینئر کھڑا ہوا تھا، اس نے آواز لگانا شروع کیا کہ جمن، مثال کے طور پر اس کا نام جمن تھا، کہ جمن، 2-3 بار آواز لگائی، جمن جمن، اب جمن سن نہیں رہے، مزدور کو آواز دے رہا، سن نہیں رہا اوپر سے، اور مزدور نیچے،
تو اس انجینئر کی چالاک تھا، لہٰذا انجینئر تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک نوٹ نکالا، نکالنے کے بعد جو ہے اس مزدور کے اوپر پھینکا. مزدور نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے دیکھا، اٹھائی نوٹ جیب میں رکھا اور اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے پھر یہی کام انجام دیا جمن صاحب کے لیے. انجینئر صاحب نے ترنت جو ہے نوٹ پھینکی، پھر نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا. تو یہ مسلسل ہوتا رہا. لیکن انجینئر سے چلاک، اس نے کہا اچھا اب جمن صاحب کو اوپر دیکھنے کے لیے میں مجبور کروں گا. لہٰذا اس نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا کنکڑ جمن صاحب کے سر پہ مارا. اب جمن صاحب پلٹ کر کے انجینئر صاحب کو دیکھتے ہیں. اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا بات. جب تک رحمت پروردگار ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے، جب تک رحمت پروردگار ہم پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، چھوٹا سا ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے، پروردگار اوپر تاکنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اگر پروردگار کے ہر فیصلے سے راضی ہونا چاہیے، پروردگار کے ہر قضا سے راضی ہونا چاہیے، پروردگار کے ہر قدر سے راضی ہونا چاہیے، شکر پروردگار کرنا چاہیے. کیونکہ امام فرما رہے ہیں اگر شکر کرو گے تو انسان بنتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل. لہذا امام نے جو جملہ فرمایا، امام کا جو کلام ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یتعلم علوما، ہمارے کلام کو سیکھے، اور ویعلمہ الناس، اور ہمارے کلام کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو ہمارا علم سکھائے. یعنی صرف سیکھے نہیں، ہمارے کلام کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے. فإن الناس لو علموا، اور بس اگر لوگ ہمارے محاسن کلام، اگر ہمارے کلام کے حسن کو لوگ پہچان جائیں گے تو تتبعونا، ہماری اتباع کرنے لگیں گے. یعنی ہمارے کلام کو سیکھے، کلام یعنی کیا کہتے ہیں، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھائے. اور ہمارے کلام میں وہ حسن پایا جاتا ہے کہ جب وہ سنے گا تو خود بخود ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے علوم کو سیکھے، علوم آل محمد کو سیکھے. لہٰذا امام بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کہا پروردگار اس شخص کے اوپر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو احیا کرے، ہمارے امر کو زندہ کرے. تو ایک راوی بغل میں بیٹھا ہوا تو اس نے سوال کیا، سرکار یہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کا امر ہے کیا، آپ کا امر کس طریقے سے احیا ہوگا، کس طریقے سے زندہ ہوگا. کہا یتعلم علومنا، امام فرما رہے ہیں ہمارے علوم کو سیکھے، ویعلمہ الناس، اور لوگوں کو ہمارے علوم کے بارے میں علم دے، لوگوں کو سکھائے. اور جب ہمارا علم لوگوں تک پہنچے گا تو ہمارے کلام میں وہ حسن پایا جاتا ہے کہ لوگ خود بخود مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. یعنی کبھی بھی امام کا جو کلام ہوگا جب وہ سیکھے گا تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی سکھانے کی. کیونکہ مردہ کبھی بھی پیغام کو نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی جنازہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اگر کوئی میت پڑی ہوئی ہے تو وہ نہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہ سکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. لہٰذا امام یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہمارے کلام کو سیکھے، جب سیکھ جائے گا تو زندہ ہو جائے گا. وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، اور جب زندہ ہو جائے گا تو زندہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، زندہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا مردے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھائے، کیونکہ یہ اسی کے اندر صلاحیت پائی جائے گی کہ جو ہمارے علوم کو سیکھنے کے بعد زندہ ہو جائے گا. اور جب زندہ ہو جائے گا تو اس کو سکھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، زندہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا دو چیزیں ہیں، اگر دو چیزیں یہ پائی جا رہی ہیں، علم اور معرفت، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے کلام کو جب سیکھ لے تو سکھائے، اسے انجام دے، انجام دینے کی قدرت پائی جائے اس کے اندر. یعنی علم حاصل کرے اور لوگوں کو سکھائے، علوم معرفت کو حاصل کرے اور لوگوں کو، یہ دو چیزیں ایک انسان کے زندہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. یعنی جب سیکھے گا تو سیکھنے کی سکھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. لہذا امام پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کو کچھ سکھا ہی نہیں سکتے، لا تسمعوا الموتى، یعنی آپ ان کو کچھ سنا ہی نہیں سکتے، آپ ان کو کچھ دکھا ہی نہیں سکتے، آپ ان کو کچھ بتا ہی سمن بکمن عمی فهم لا، یا آپ جو ہے نہ ان کو دکھا سکتے ہیں، نہ ان کو سنا سکتے ہیں، نہ ان کو بتا سکتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ رہتے ضرور ہیں لیکن یہ آپ کو دیکھتے بھی ضرور ہیں، لیکن یہ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے انسانیت دیکھتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ان کے پاس کان ضرور ہیں، ان کے پاس کان ہے، یہ سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں سنتے کہ جس طریقے سے ایک انسان سنتا ہے. ان کے پاس آنکھ ہے لیکن یہ اس
آنکھ سے دیکھتے نہیں جس طریقے سے انسانیت دیکھتی ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ اس طریقے سے نہیں نہ سننا چاہتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہی علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہی لوگوں تک پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا نہج البلاغہ میں آئیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الانسان اما قلبہ قلب الحیوان, ان کی صورت جو ہے وہ انسان سورۃ الانسان, ان کی صورت جو ہے انسانی صورت ہے لیکن ان کا قلب جو ہے وہ حیوانوں والا قلب ہے. ذالک میت الاحیاء, اور یہ چلتی پھرتی لاشیں. توجہ چاہتا ہوں, چلتی پھرتی لاشیں کیا مطلب مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ چلتی پھرتی, یہ جو دنیا میں لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, کیا یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں؟ کہا بالکل یہ لاش ہے اور اپنے بدن میں دفن ہے. ضروری نہیں ہے بدن میں دفن, کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ لاش کے لیے کوئی قبرستان ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر لاش کے لیے قبرستان ہو, بلکہ کبھی کبھی لاش دفن ہوتی ہے اپنے بدن کے اندر, ان کا بدن ان کی قبر ہوتی ہے. لہذا کب جب انسان جہالت میں مرتکب ہو جاتا ہے تو بھلے ہی زندہ ہو, چاہے وہ زندہ ہو, لیکن اپنے جسم میں دفن ہوتا ہے, مرا ہوا ہوتا ہے. لہذا امام اس چیز کو آگاہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھے گا اور جب سیکھ جائے گا تو لوگوں کو سکھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. پیغمبر یہ آپ کے ساتھ رہتے ضرور ہیں لیکن آپ کو دیکھتے بھی ہیں, لیکن ان کے پاس رویت انسانی نہیں ہے. یہ آپ کو سنتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس انسانی سننا نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ وہ انسانی دیکھنا نہیں ہے. ان کے پاس زبان بھی ہے لیکن یہ کلام نہیں کر پاتے. ان کے پاس قلب بھی ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. لا تسمعوا الموتى, آپ ان کو کچھ سنا ہی نہیں سکتے, آپ ان کو کچھ دکھا ہی نہیں سکتے, آپ ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں سکتے. کیا ہے امام صاحب کس طریقے سے کہ آپ کتنے بھی مقناطیس ہو جائیں. توجہ ہے, مقناطیس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ مقناطیس آپ دیکھیے, مقناطیس کی جو کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ زمین میں کتنے بھی ذرات پڑے ہوں, لوہے کے آہن پڑے ہوں, ذرات پڑے ہوں, وہ مقناطیس یعنی چمبک کو آپ لے کر کے ان کے قریب جائیے تو وہ ذرات کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں, ذرات آہن کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں. یہ اس چمبک کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا اور نیچے لے کر کے جائیے تو وہ اور زیادہ اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے اور تیزی سے ان کو کھینچ لیتا ہے. لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اس ذرات اور اس چمبک کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. یعنی اگر کوئی چیز آ گئی تو وہ چمبک کتنا بھی قوی کیوں نہ ہو, ان ذرات کو اپنے اندر نہیں کھینچ سکتا, ان کو نہیں کھینچ سکتا. مثال کے طور پر مٹی کے اندر اگر وہ ذرات چلے گئے تو چمبک کتنی بھی صلاحیت رکھتا ہو, کتنی بھی قوت رکھتا ہو, وہ کھینچ نہیں سکتا. پروردگار کہہ رہا ہے رسول آپ کتنے ہی بڑے مقناطیس کیوں نہ ہو جائیے, کتنی ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو جائیے, آپ ان کو کچھ سکھا ہی نہیں سکتے, آپ ان کو کچھ بتا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جن کے قلوب پہ پردے پڑ گئے ہوں, آپ کتنے بھی بڑے مقناطیس ہو جائیں ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے. آپ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اے پیغمبر یہ پوری زندگی آپ کے پہلو میں پڑے رہے, اس کے بعد بھی وہ آپ سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہی بڑے مقناطیس کیوں نہ ہو جائیں, یہ کچھ سیکھ نہیں سکتے, یہ حاصل نہیں کر سکتے. لہذا ضروری ہے کہ سیکھنا وہی انسان سیکھ سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے. علومنا یتعلم علومنا, ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد جب وہ سیکھ جائے گا تو انسان بن جائے گا, اور جب انسان بن جائے گا تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ لوگوں کو سکھائے. جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر دنیا اس کے قدموں میں ہوگی. آپ دیکھیے انسانیت کا سلیبس, اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ علوم اہل بیت کو حاصل کرے, اب ہمارے یہاں یہ معاشرے میں ایک رواج ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو انسان پیدا ہو جاتا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے یہاں اس کو انسان کہنے لگتے ہیں. ہمارا معاشرہ تو یہی کہتا ہے کہ بھائی وہ انسان ہے, کیونکہ 4 مہینے کے بعد جو ہے اس کے اندر جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد جو ہے پروردگار اس کے اندر روح پھونکتا ہے, اور جب روح پھونک دیتا ہے تو رشد کرتے کرتے جب دست مادر پہ آ جاتا ہے اور جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو ہمارا معاشرہ اسے انسان کہتا ہے. یہی تو ہے ہمارا معاشرہ, اسے انسان کہتا ہے. آیا مکتب پروردگار میں, مکتب اہل بیت میں اسے انسان کہا جاتا ہے؟
آپ مجھے بتائیے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اہل بیت علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھے گا تب زندہ ہوگا، یعنی جب تک علوم اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سیکھے گا تب تک اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہو جائے گی زندہ ہونے کی۔ یعنی کیا فرمایا تھا، آپ خود فیصلہ کریے، میں قرآن کی آیت پڑھ دے رہا ہوں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمت ہے پروردگار کی ذات الرحمن علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان خلق کیا، یعنی قرآن کی تعلیم دی پھر انسان خلق کیا۔ یعنی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان چلنے پھرنے لگے تو وہ انسان ہو جاتا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم دی پھر انسان خلق کیا۔ یعنی کس طریقے سے آپ دنیا کے معاشرے میں آپ دیکھیے، معاشرے کارخانے بشریت میں آپ دیکھیے جا کر کے کہ یہاں پر بھی کس طریقے سے علوم کو سیکھا جاتا ہے۔ کہ انسان وکیل اگر بن رہا ہے تو پہلے وکالت کے سلیبس کو حاصل کرے گا، ایک اگر ڈاکٹر بن رہا ہے تو پہلے ڈاکٹری کے سلیبس کو حاصل کر لے گا۔ سلیبس حاصل کرنے سے پہلے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، سلیبس کو حاصل کرنے سے پہلے وہ وکیل نہیں بن جاتا، سلیبس کو حاصل کرنے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں انجینئر نہیں بن پاتا۔ لہٰذا پہلے وہ سلیبس کو حاصل کرے گا تب جا کر کے وہ ڈاکٹر بنے گا، تب جا کر کے وہ انجینئر بنے گا، تب جا کر کے وہ وکیل بنے گا۔ پہلے سلیبس کو حاصل کرے، پہلے وہ علوم کو سیکھے گا، اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ڈاکٹر ہو جائے، وہ وکیل ہو جائے، وہ جو ہے انجینئر ہو جائے، وہ اور دنیا کا سائنٹسٹ ہو جائے، جو بھی ہو جائے۔ پہلے علوم کو حاصل کرے گا تب بنے گا وکیل یا ڈاکٹر یا انجینئر۔ اس سے پہلے نہ وکیل بن سکتا ہے، اس سے پہلے نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ جب دنیا کے ایک چھوٹے سے علم کو حاصل کرنے کے بعد تب جا کر کے کہیں نہ کہیں انسان وکیل بنتا ہے، تب جا کر کے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ تو انسانی سلیبس بھی ہے قرآن۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، پہلے ہم نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان خلق کیا، لہذا قرآن کو حاصل کر لے گا اس کے بعد انسان خلق ہوگا۔ ایک سوال پڑھے محمد وعلی محمد، یعنی انسانیت کا بھی تو سلیبس ہونا چاہیے، ان سلیبس کو حاصل کرے گا۔ حاصل کرنے کے بعد جب ان قرآن کی تعلیم، جو قرآن ہے، قرآن ہی وہ علم ہے کہ جو انسانیت کو معراج بخشتا ہے، لہٰذا جب اس کو حاصل کر لے گا تب کہیں نہ کہیں وہ انسان کے زمرے میں آئے گا، تب وہ انسان بنے گا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ چلنے پھرنے والوں کو انسان کہا جاتا ہے، نہیں، علوم اہل بیت اور قرآن کو جب حاصل کر لے گا تب جا کر کے وہ کہیں نہ کہیں انسانیت کے زمرے میں آئے گا، انسان بن جائے گا۔ اور جب انسان بن جائے گا تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی انسانیت کو بیدار کرنے کی۔ لہذا پروردگار کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کو حاصل کرے گا خلق الانسان، انسان خلق کیا، قرآن کو حاصل کرے پھر انسان خلق کیا۔ لہذا اب ہمارے معاشرے میں جو جتنا زیادہ سلیبس حاصل کرے گا اتنا بڑا وکیل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر وکالت کی ڈگری اس نے حاصل کی، جتنی اچھی وکالت کی ڈگری حاصل کر لے گا، جتنی اچھی وکالت کے سلیبس کو حاصل کرے گا، اپنے وجود میں اتارے گا، اتنا اچھا وکیل بن جائے گا۔ اب جتنا ڈاکٹری کے سلیبس کو اپنے وجود میں اتارے گا، جتنا زیادہ اتارتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر اچھا بنتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انجینئر بھی جتنا اچھا وہ بنتا چلا جائے گا، جتنا وہ علوم کو حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا جو ہے انجینئر بنتا چلا جائے گا۔ لہٰذا انسانی سلیبس میں بھی یہی ہے، جتنا علوم قرآن کو حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا انسان بنتا چلا جائے گا، جتنا علوم اہل بیت کو حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بہتر انسان اس کائنات میں بنتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جتنا اچھا قرآن حاصل کرے گا اتنا اچھا۔ آپ دیکھیے نا، آپ دنیا میں وکالت کو دیکھ لیجیے، ڈاکٹری کو دیکھ لیجیے، انجینئرنگ کو دیکھیں، جو جتنا سلیبس کو حاصل کرتا ہے اتنا ہی اتنی بڑی اس کی فیس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مت لے کر کے جاؤ، فلاں جگہ شہر کے ڈاکٹر میں نہیں لے کر کے جاؤ، اعظم گڑھ ڈاکٹر تو لے کے، اعظم گڑھ میں ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ لے کر کے جاؤ، اتنے بڑے ڈاکٹر لکھنؤ بیٹھتے وہاں۔ کیوں؟ ڈاکٹر تو سب ہے نا، یہ چھوٹا بڑا کیوں ہے؟ یہ چھوٹا بڑا کہا جو جتنا حاصل کر رہا ہے، کہا جو جتنا وجود میں اپنے علم کو حاصل کرے گا وہ اتنا بڑا ڈاکٹر بنتا چلا جائے گا، وہ اتنا بڑا انجینئر بنتا چلا جائے گا۔ جو چھوٹا ڈاکٹر ہوگا وہ گاؤں میں بیٹھے گا، جو اس سے زیادہ علم کو حاصل کرے گا وہ شہر میں بیٹھے گا، اور فیس بھی دونوں کی الگ الگ ہوگی، گاؤں والے کی کم فیس ہوگی، شہر والے کی زیادہ فیس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے جتنا زیادہ علم کو حاصل کیا ہے اتنا زیادہ اس کی فیس ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانیت کے لباس، انسانیت کے سلیبس میں بھی یہی ہے، جو جتنا قرآن کو حاصل کرے گا، جو جتنا علوم اہل بیت کو حاصل کرے گا اتنے درجے میں پہنچتا چلا جائے گا، اتنے درجے کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا سلمان کا درجہ 10 ہے، ابو ذر کا درجہ 9 ہے، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی جو ہے 8ویں درجے پر، کوئی 7ویں درجے پر۔ لیکن مجھے کوئی ایسا انسان بھی دکھا دیجیے جس نے تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن کو اس طریقے سے وجود میں اتارا ہو کہ کل کامل انسان
انسان سمجھ میں آیا ہو، دنیا کے سامنے پورا پورا انسان سمجھ میں آیا ہو. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی آپ دیکھیں کوئی تو ایسا شخص ہوگا کہ جس نے پورے قرآن کی تعلیم کو اپنے وجود میں اتارا ہو اور پورا انسان کامل بن کر کے سامنے آیا. تو مجھے ایک ہی ملا پوری تاریخ میں جو انسان کامل ہے. جب آپ نے یہ روایت مسلسل سنی ہوگی کہ جب بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، آپ نے علماء سے فقہاء سے سارے لوگوں سے کتاب میں روایت میں یہ روایت ضرور سنی ہوگی، کتاب میں دیکھی بھی ہوگی کہ کس طریقے سے مولا کائنات جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو ایک رکعت پر پیر رکھتے تھے اور دوسرے رکعت میں جاتے جاتے پورے قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے. ممکن ہے اس طریقے سے کہ ایک شخص جو ہے جنگ میں جا رہا ہو اور ایک رکعت میں پیر رکھے، گھوڑے کی ایک رکعت میں پیر رکھے اور دوسرے رکعت میں جاتے جاتے پورا قرآن ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا کبھی؟ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ پر مولا کائنات جب بھی ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے، دوسرے رکعت میں جاتے جاتے پورے قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے. تو کوئی اگر کہے کہ بھائی کیسے کر دیا کرتے، ممکن ہی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب، اتنا ہی رکعت ادھر سے ادھر، پیر ادھر سے ادھر، ممکن ہی نہیں ہے. یا کہیں کہ کوئی قل ہو اللہ پڑھ لیا کرتے تھے 3 بار بھائی پورے قرآن کا ثواب. میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد آپ پڑھ کے دیکھیے اور بیٹھیے، شروع کریے، دیکھیے ایک رکعت میں پیر بسم اللہ سے کہتے آپ کا جو ہے پیر دوسرے رکعت میں پہنچ جائے گا. تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ روایت کیسے ثابت ہو کہ علی ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے اور دوسرے رکعت میں جاتے جاتے پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ علی تھے جیسے ہی ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے دوسرے رکعت میں جاتے جاتے ایک تفصیلی نگاہ اپنے وجود پر ڈال لیا کرتے تھے. چونکہ پورا وجود علی کا قرآن ہے لہذا پورا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو جتنا حاصل کرے گا، لہذا کیا پر پیغمبر نے قرآن کی کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یعنی جب بھی تمہیں اللہ اور رسول جو ہے دعوت دیں، بلائیں، کس طرف؟ زندہ کرنے کی طرف. جب بھی تمہیں دعوت دیں، ہدایت کریں، تو تم جو ہے ان کی دعوت پر لبیک کہو، اور جب لبیک کہو گے تو زندہ ہو جاؤ گے. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کس نے جو ہے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا اور کس نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، کہ اگر پیغمبر اور اللہ کا پیغمبر اور اللہ اگر تمہیں دعوت دیں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، یعنی زندہ کرنے کی طرف، تو تم ان کی آواز پر لبیک کہو. اگر یعنی تم کو جو ہے رائے ہدایت کی طرف بلائیں، تم کو زندہ کرنے کے لیے بلائیں، تو ان کی آواز پر لبیک کہو، ان کی طرف آؤ. لہٰذا آپ دیکھنا پڑے گا کہ کس نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، کون زندہ ہوا. کیونکہ جو بھی پیغمبر اور اللہ کی آواز پر لبیک کہے گا وہ زندہ ہوگا، اور جو بھی پیغمبر اور اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ مردہ ہوگا. لہذا آپ دیکھیے کس زندگی کی طرف اگر انسان جو ہے وہ وجود میں اپنے پورے وجود میں ہے، وہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، اس کو انسانیت نہیں کہا، اس کو انسان قرآن نہیں کہہ رہا، اہل بیت کی تعلیمات اس کو انسان نہیں کری، بلکہ انسان وہ ہوگا جو قرآن کی تعلیمات کو حاصل کر لے، اہل بیت کے علوم کو حاصل کر لے، یہ مکمل انسان بن کر کے سامنے آئے گا. لہذا آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جب بھی دعوت دیں پیغمبر اور اللہ کے رسول تو لبیک کہو تاکہ زندہ ہو جاؤ. آپ کو یہ غور کرنا ہوگا اس چیز کے اوپر کہ کس نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا اور کس نے پیغمبر کی اور اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا. تو آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب انسان ہیں. 7 ارب انسان نے لبیک کہا نہیں، 7 ارب نہیں، 1.25 ارب نے لبیک کہا. اور 5.5 ارب کا کیا ہوگا؟ کہا وہ 5.5 ارب نے جنہوں نے لبیک پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، تو کہا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں. اب سمجھ میں آئے کہ شریعت نے کیوں کہا کہ فلاں کے ہاتھ کا مت کھاؤ، فلاں کے ہاتھ کا مت کھاؤ، ان کے ہاتھ کا مت کھاؤ، ان کو ہاتھ کا مت کھاؤ، مردے نجس ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا شریعت اس چیز کو مد نظر رکھتی ہے. آئیے اس کو چھوڑیے، اس سے نیچے آئیے. یہ جو 1.25 ارب ہے، کیا انہوں نے بھی پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا؟ کیونکہ دنیا میں 1.25 ارب مسلمان ہیں.
فلاں جگہ 56 کنٹری جو ہے مسلمان ہے، 58 کنٹری، بڑا گرو سے ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہمارے مسلمان، اتنے ہمارے مسلمان. آیا وہ مسلمان ہیں بھی نہیں؟ آیا دیکھیں انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا کہ نہیں کہا؟ یہی تو مسلمان تھے خیبر اور خندق میں تھے، جب پیغمبر کفار اور مشرکین آ رہے تھے، جب پیغمبر نے کہا کون ہے جو ان کے مقابلے میں آئے، تو بس ایک ہی کھڑا ہوتا تھا، یہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو پتا چلا جتنے تھے سب مردہ تھے سوائے ایک کے، بس وہی تھا جو پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہہ رہا تھا، اور پھر لبیک یا رسول اللہ وہی تھا، صرف زندہ تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ. تو دیکھنا ہوگا، غور کرنا پڑے گا کہ کون ہے کہ جو پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے. سوا عرب مسلمان، بڑے گرو سے ہم کہتے ہیں کہ فخر سے کہتے ہیں کہ سوا عرب مسلمان ہیں، سوا عرب مسلمان ہیں، اس فلاں جگہ کنٹری میں مسلمان ہیں. آپ دیکھیے اگر مسلمان ہوتے تو ناموس اسلام کو قتل نہ کرتے، عورتوں کی بے حرمتی نہ کرتے، اور عورتوں کی عزت کو نہ لوٹتے، اس طریقے سے بچوں کو قتل نہ کرتے. سیریا میں آپ جا کر کے پوری دیکھیں، لبنان میں، سیریا میں، یمن میں، آج پوری دنیا میں یہ مسلمان جو داعش کے نام سے جانے جا رہے ہیں، جو فلاں کے نام سے جانے جا رہے ہیں، جو طالبان کے نام سے جانے جا رہے ہیں، اگر یہ مسلمان اپنے کو کہتے لا الہ الا اللہ لبیک یا رسول اللہ کہتے، تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، اس طریقے سے لوگوں کو قتل نہ کرتے، ناموس کا خون نہ بہاتے، ناحق کا خون نہ بہاتے، اس طریقے سے بچوں کو قتل نہ کرتے، شیعوں کی مسجدوں پہ حملہ نہ کرتے، شیعوں کے امام باڑوں کو پہ بم نہ مارتے، شیعوں کو اس طریقے سے ان کے مجلسوں میں بم نہ مارتے، ان کی مجلسوں میں خون نہ بہاتے، ان کے امام بارگاہوں میں خون نہ بہاتے. کس طریقے سے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. یمن میں آپ دیکھ لیجئے، سیریا میں دیکھ لیجئے، لبنان میں دیکھ لیجئے، فلسطین میں کس طریقے سے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے. اگر یہ مسلمان پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہے ہوتے تو آج جا کر کے ٹرمپ کی گودی میں نہ بیٹھ گئے ہوتے. اگر انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج مکے میں جوا باڑ نہ کھلا ہوتا. آج اگر انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جو ہے ڈانس بار نہ کھلا ہوتا. اگر انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو اس طریقے سے دین اسلام کو پامال نہ کر رہے ہوتے. اگر انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو اس طریقے سے شیعوں کو قتل نہ کر رہے ہوتے، شیعوں کو کافر نہ کہہ رہے ہوتے، شیعوں کے کفر کا فتویٰ نہ لگا رہے ہوتے. اگر انہوں نے اسلام کو، اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج جا کر کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے شیعوں کے مقدسات پر حملہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ پیغمبر پہ لبیک کہا ہوتا، پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج پیغمبر کی بیٹی اس طریقے سے دھوپ میں نہ پڑی، دھوپ میں آج اس طریقے سے تعمیرات ان کی قبر کو تعمیر کر چکے ہوتے. کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. لہٰذا یہ پیغمبر کی آواز پہ لبیک انہوں نے نہیں کہا، لہٰذا یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. اور اس سے نیچے آئیے، اور اس سے نیچے آئیے، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی زندہ نہیں، یہ بھی زندہ نہیں، یہ بھی مردہ. اس سے نیچے آئیے، ہم ہیں شیعہ کتنے ہیں اس دنیا میں؟ 40 کروڑ، مان لیجئے 40 45 کروڑ 50 کروڑ. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب ہم کو دیکھیں آیا ہم نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا کہ نہیں کہا. اگر ہم نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج ہمارے جلوسوں میں، مجلسوں میں اس طرح تفرقہ نہ ہوتا. اگر ہم نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو گھروں میں غیبت نہ ہو رہی ہوتی. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا گیا ہوتا تو آج فتنہ و فساد ہمارے معاشرے میں نہ ہوتا. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج نمازی ہوتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو کھینچتے نہیں. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو ممبر پہ صحیح لوگوں کو بٹھایا جاتا. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو اس طریقے سے جا کر کے ظالموں کی گود میں نہ بیٹھتے. پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو آج ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا جس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں انسان شریعت کو پامال کر رہے تھے، پامال کیا جا رہا تھا. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو بڑے بڑے امامے لگا کر کے ظالموں کی گود میں نہ بیٹھے ہوتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو اتنا زیادہ فسق و فجور نہ ہو رہا ہوتا. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو مجالس اور انجمن بازی نہ ہو رہی ہوتی. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو شریعت پر چل رہے ہوتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو دین اسلام کو سنبھال کے مشن حسینی کو آگے بڑھا رہے ہوتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو دین اسلام کو سمجھتے اور لوگوں کو سمجھاتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو تشیع کو اس مقام پہ پہنچاتے، نہ کہ آپس میں اخباریت کو پھیلاتے، نہ کہ جو ہے ملنگیت کو پھیلاتے، بلکہ ایک تشیع جو علی چاہتے تھے اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے. اگر پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو سلیقے کے ساتھ انسانیت بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے. پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا تو دشمنوں کو، اپنے ایمان کو دشمنوں میں نہ بیچ دیے ہوتے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بھی پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، لہٰذا یہ بھی زندہ نہیں، مردہ ہیں. لہٰذا اگر زندہ ہونا ہے تو پیغمبر کے علوم کو، اہل بیت کے علوم کو
सीखना पड़ेगा, पैगंबर के उलूम को सीखना पड़ेगा, कुरान की तालीमात को हासिल करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं जिंदा होंगे, मुर्दे से निकल करके जिंदा वजूद में आएंगे। लिहाजा हमने देखा कि पैगंबर की आवाज़ पे जिसने लब्बैक कहा उसने करबला में जाकर के अपने सर को कलम करा दिया। पैगंबर की आवाज़ पे जिसने लब्बैक कहा उसने दरबार शाम में यजीद को ललकार दिया। जिसने पैगंबर की आवाज़ पे लब्बैक कहा वो मदीने में भी आकर तबलीगात पैगंबर को आगे बढ़ाता रहा। जिसने पैगंबर की आवाज़ पे लब्बैक कहा उसने इस फर्श अज़ा को दुनिया में राइज कर दिया। जिसने पैगंबर की आवाज़ पे लब्बैक कहा उसने दुनिया को बताया कि उलूम अहले बैत क्या है, उसने दुनिया को बताया कि तालीमात कुरान क्या है। लिहाजा जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो भी तमाम कुरान को तालीमात कुरान को हासिल करता है वो जिंदा हो जाता है। लिहाजा मुझे एक ही घराना मिला कि जो मदीने में है, जिसने दीन इस्लाम को बचाने के लिए पूरे घर बार को अपने लुटा दिया करबला के मैदान में। और ये करबला के मैदान में ही मामला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भी सैयद सज्जाद किस तरीके से तालीमात और कुरान को हासिल करके दुनिया के सामने दुनिया को ज़िंदगी बख्शने का काम कर रहे हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, आज 25 मुहर्रम है, आबिद बीमार के ऊपर पुरसा पेश करने का दिन है। किस तरीके से इमाम ने अपनी ज़िंदगी में गिरिया किया है, किस तरीके से इमाम ने पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहे बाबा को याद करते रोते रहे। कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब मेरा मौला गिरिया न कर रहा हो। जब छोटे बच्चों को देखता था तो अली असगर को याद करके रोता था, जब भी किसी जवान चचा को देखता था तो गाजी अबुल फजल अब्बास के शाम को याद करके गिरिया करते थे। जब भी अपने भाई 18 साल जवान को देखते थे तो एक मरतबा अली अकबर को याद करके गिरिया करते थे। कभी भी 13 साल के किसी बच्चे को देखते थे तो कासिम की याद आ जाती थी। कभी भी छोटे छोटे बच्चों को देखते थे तो लोग मोहम्मद पर गिरिया करते थे। हाँ, मेरा इमाम पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहा रोता रहा। किसी ने कहा मौला रोते क्यों है, मौला इतना गिरिया करते क्यों है, मौला इस तरीके से क्यों। एक जुमला कहा मेरे मौला ने, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के तारीख ने लिखा है। जुमला सुनेंगे आप किस तरीके से इमाम ने फरमाया, किस तरीके से कहा। सुनो, याकूब का एक यूसुफ खो गया था जबकि वो जान रहे थे कि जिंदा है। इतना रोए कि आंखें सूख गई थी, आंखों की बिलाई खत्म हो गई थी। अरे करबला के मैदान में मेरे 18 यूसुफ, अरे कैसे न रोए ये बाप बीमार, कैसे न रोए ये बेकस, कैसे न रोए ये बेटा अपने बाप को जिसका लाशा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक लेकर के जवान बेटा कुछ न कर सका। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अगर वाकई हम ये गम ऐसा है कि हम रोते रोते मर जाएं, हमारी आंखें सूख जाएं, उसके बाद भी हक़ गिरिया अदा होगा। हाँ, मेरा मौला पूरी जिंदगी रोता रहा। अश्शाम 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 कह के पूरी जिंदगी रोते रहे। एक शख्स आकर के मौला से सवाल करते, ये बताइए कि आप करबला में सारे कत्ल हुए, इमाम हुसैन आपके बाबा करबला में कत्ल किए गए, चचा अब्बास आपके करबला में कत्ल किए गए, अली अकबर जैसा भाई आपका करबला में कत्ल हुआ। आप करबला नहीं करते बल्कि आप अश्शाम अश्शाम। अरे कौन सा ऐसा जुल्म हुआ, अरे कौन सा ऐसा जुल्म हुआ जो करबला में नहीं हुआ, शाम में हुआ। तूने इंसाफ नहीं किया। अरे करबला में मेरे बाबा शहीद हुए, करबला में अली अकबर शहीद हुए, लेकिन हाँ शहादत हमारी विरासत थी। लेकिन हाँ, जब हम शाम में पहुंचे तो कुछ अज़ियतें ऐसी हैं जिसको मैं भुला नहीं पाता। अरे जब मैं शाम पहुंचा, अरे जब शाम का बाजार सजा हुआ था, हंगाम था, हुजूम था, अरे जब हम लाए गए तो किसी ने आवाज दी, अरे ये बागी आ रहे हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरे किसी ने कहा कि ये अली की औलादे हैं, इनको पत्थर मारो, इन पे पानी बरसाओ, इन पे आग के शोले बरसाओ। हाँ, इसी असना में किसी ने गर्म पानी फेंका, किसी ने आग के शोले फेंके। अरे मेरा सर जल रहा था, मेरा अमामा जल रहा था।
اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں امام نے ختم کر دیا سارے مسائب، میں نے ختم کر دیا. ہاں لیکن جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا تو امام کی لاش پر امام باقر غسل دیتے وقت بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے. ارے کبھی یاد کرتے ہیں کہ بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، ارے بابا کے ہاتھوں میں زخم، اس کو دھل کر کے اس پہ غسل کر کے رو رہے ہیں. کبھی گردن کے زخم کو، ارے یہی وہ گردن جس میں خاردار توق، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. بابا کتنی اذیت سہی بابا نے، ارے ایک ایک زخم. ارے مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ سید سجاد پر کس طریقے سے امام باقر رو رہے ہیں. ارے مجھے مدینے کا وہ دن وقت آ گیا کہ جب مشکل کشا علی اپنی زوجہ پر اس طریقے سے چیخ مار کے روئے، سیدہ ارے آپ کا پہلو ٹوٹ گیا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بالکل و تسلیم.